کہ خداوند زمین و آسمان کا فرمان، اس دن ہم نعمت کا سوال کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ذکر مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ نعمت، جس نعمت کا سوال ہوگا وہ نعمت نعمت امامت ہے کہ آیا تمہیں ہم نے امام عطا کیا تھا، کیا اس کی معرفت بھی رکھتے تھے؟ تمہیں ہم نے امام، ایسا امام عطا کیا جو انبیاء کا بھی وارث ہے، جو اولیاء کا بھی وارث ہے، کیا تم نے اس کی معرفت رکھی؟ کیا تم نے اس کو پہچانا؟ اسی معرفت کے حوالے سے خداوند زمین و آسمان نے اسی لیے کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن، قیامت کے دن، ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اکیلے اکیلے نہیں، امام کے ساتھ آئیں گے، امام کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا، امام کو دیکھ کے سارا سلسلہ طے ہوگا۔ الحاصل کس امام کے دور میں ہے؟ وہ امام ہے کہ جو کتاب خدا کا محافظ ہے۔ اگر انسان کو یقین نہ آئے، تینوں کتابیں جو گزشتہ انبیاء کی گزری ہیں، توریت موسیٰ، انجیل عیسیٰ، زبور داؤد، یہ تمام کتابیں اپنی روش سے، اصلی حالت سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو جس صورت میں نازل ہوئی تھی، وہ صورتیں نہیں ہیں، بدل چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی زبر اب بھی زبر ہے، جس کی زیر اب بھی زیر ہے، جس کی پیش اب بھی پیش ہے، جس کی شد اب بھی شد ہے۔ اب تک قرآن کا محفوظ رہنا اور ان کتابوں کا بدل دینا اس بات کی دلیل ہے ان کتابوں کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کا وارث موجود ہے۔ چاہے پردہ غیبت میں کیوں نہ ہو، لیکن وارث موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قرآن محفوظ ہے۔ حافظ قرآن موجود ہے، پیغمبر جیسا کوئی موجود ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات کہتا چلو، عزاداری کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہر سال اتنی کوشش کی جاتی ہے، پورا سال زور لگایا جاتا ہے عزاداری ختم ہو جائے، لیکن عزاداری پہلے سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، عزاداری کو ختم کرنے والوں کبھی فراموش نہ کرنا، آج بھی پردہ غیبت میں ایک عزادار موجود ہے جس کے صدقے میں عزاداریاں باقی ہیں۔ ایسا ماتمی موجود ہے جس کے صدقے میں ماتم باقی ہے، جس کا وارث موجود ہو نا، جس شے کا جتنا مرضی ختم کرنا چاہے وہ شے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کوئی ہے اس کا وارث جو اس شے کو چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان میں سے دو میں نے کل ذکر کی تھی۔ ایک تو خدا سے ہمیشہ دعا کرنا، خدایا یاد امام کو میرے ذہن سے کبھی محو نہ ہونے دینا، ہمیشہ میرے ذہن میں امام کی یاد رہے۔ میں نے بتایا تھا بہت بڑا عذاب الہی ہے کہ ایک انسان کے ذہن سے یاد امام محو ہو جائے۔ اگر اس کے ذہن سے یاد امام محو ہو جائے تو اس کا بھٹکنا یقینی ہے، اس کا راہ سے دوسری راہ پہ جانا یقینی ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہو میرا وارث موجود ہے، وہ نہ کبھی بھٹک سکتا ہے نہ دور جا سکتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، بچہ جب تک اسے یقین ہے میرا بابا دیکھ رہا ہے تب تک بچہ بھٹکتا نہیں ہے، لیکن جب بچے کو یقین ہو جائے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بچہ اس کی بھی پٹائی کرے گا، اس کو بھی گالیاں دے گا، اس کو بھی فلاں کے ساتھ سلوک کرے گا۔ یہی حال ہے اگر آج ہمیں یقین ہو جائے ہمارے اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں تو ہم اس بچے کی طرح ایسا کام کرتے ہوئے نظر نہ آئے جو کام ہوتا ہے۔ ہماری حالت دیکھیں کیسی حالت ہے۔ آج ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوئی بتا دے آپ کے پیچھے CID لگ گئی ہے، آپ کے ساری حرکتیں CID کے پاس پہنچ رہی ہیں، یہاں پر آپ جو حرکت کر رہے ہیں وہ سب نوٹ کی جا رہی ہیں۔ انصاف سے فرمانا حالت کیا ہوگی؟ قدم بھی حساب سے رکھے گا، چلتے ہوئے بھی غور کرے گا کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اگر نہیں بھی دیکھ رہا لیکن توجہ ہے کہ جانتا ہے پیچھے CID لگی ہے۔ اب انسان اور وہ ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کی رپورٹ اوپر تک پہنچے گی۔ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا کل اس دفتر میں بلا لیا جائے گا اور مجھے اچھی خاصی توفیق ہو گئی، جیل بھی ہو سکتی ہے۔ بس ثبوت تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو دنیاوی CID کا اتنا یقین ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے آپ کے پیچھے ایسے افراد لگ چکے ہیں
تو آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا کردار بدلتا ہوا نظر آئے۔ یقین آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے ہر روز کے اعمال مولا کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ آپ نہیں ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، دو نگاہیں ہیں، دو دفتر ہیں جو آپ کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں ایک ایک عمل پہنچتا جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں دعا اس زمانے کی اتنی ضروری ہے کہ یاد امام ہمارے ذہن سے محو نہ ہو۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا امام موجود ہے، ہمارے امام کے پاس اعمال پہنچتے ہیں، تو ہمارا ساری زندگی کا کردار بدلتا ہوا نظر آئے، انسان اس روح سے اس روح ہوتا نظر آئے۔ اس لحاظ سے جب یقین کی منزل پہ پہنچے، یہ یقین کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم غافل ہیں، جس کی وجہ سے دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حلال سے دوسری شے میں نے جو بیان کی تھی، ہر روز اور بالخصوص روز جمعہ امام سے بیعت کرنا، لفظ بیعت امام سے تجدید عہد کرنا، کہ ہر روز اور ہر جمعہ، بلکہ اس میں جملہ ہے کہ یہ میری بیعت، یہ میرا عہد، یہ میرا عقد آج نہیں، ہر روز نہیں، بلکہ قیامت تک میری گردن پہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا طریقہ تو آپ دعائے عہد کا سہارا لے لیں۔ کل دعائے عہد کا بتایا تھا، جو 40 دن پڑھے، مولا فرماتے ہیں اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے۔ آپ نے بیعت کرنی ہے مولا کے ساتھ۔ مولا، اب بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ مولا میری جان، میرا پیسہ، میری اولاد، میری زندگی، مولا سب آپ پہ قربان۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اشارہ کرا، بے ابی انت و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے، میرا سب کچھ آپ پہ فدا ہو جائے۔ اگر اب آپ کے بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ مولا کی ملکیت ہے۔ اب آپ کے پیسے آپ کے نہیں ہیں، آپ خود بیعت کر چکے ہیں، مولا یہ مال بھی آپ کا ہے۔ اب مولا کے مال کو غلط راہ میں استعمال کرنے والوں، پہلے سوچ لینا کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مولا کے پاس وقف کر چکے ہو، مولا کی راہ میں دے چکے ہو۔ اب وہیں پہ خرچ ہونا چاہیے جہاں مولا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بیعت کر چکے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اگر انہیں ایسی ایسی جگہ پہ بھیجنا چاہیں جو خلاف شریعت ہے، خلاف عفت ہے، ذرا سوچ لینا یہ اولاد ہماری امانت نہیں ہے، یہ مولا کی امانت ہے۔ وہاں تربیت کرنی ہے جہاں مولا چاہیں گے، وہاں ان کو لے کے جانا ہے جہاں مولا چاہیں گے۔ یہ مکان کو اگر وہاں پہ ایسی چیزیں لگی ہیں، ڈیک وغیرہ، اور اس میں دوسری چیزیں لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ مکان بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی مولا کا مکان ہے۔ تو اس میں لگاتے ہوئے ضرور سوچے گا انسان کہ احتیاط کروں، میرا مکان نہیں ہے، مولا کے نام کا وقف کیا ہوا ہے، مولا کو دے چکا ہوں۔ اب جب سب چیزیں آپ کی مولا کی ہیں تو آپ خود کیوں نہیں مولا کے؟ آپ کی ہر شے مولا کے نام وقف ہے، آپ خود کیوں نہیں مولا کے لیے، اس مولا کے لیے جو آنے والا ہے، جس کا انتظار انشاءاللہ، یعنی ذکر کے لحاظ سے یہ ہماری 9ویں آخری مجلس ہے، انشاءاللہ آپ کو کچھ خزانے دے کے جاؤں گا، کہ خزانوں کے نقشے دے کے جاؤں گا۔ خزانے تو آپ نے تلاش کرنے، خزانوں کے نقشے دے کے جاؤں گا کہ اس نقشے کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں اپنے مولا تک، یا مولا کو بلا سکتے ہیں۔ تیسری آج 2 ذمہ داریاں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عصر غیبت میں نے پہلے بیان کیا تھا، عصر غیبت میں ہر مومن پہ 80 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کہ 80 ذمہ داریوں کا علم ہونا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور ذمہ داری، آپس میں مومنین کا بیٹھ کر، جب ایک دوسرے میں نشست میں بیٹھیں 2 مومن، تو آپس میں ذکر امام زمانہ کریں۔ یہ ہماری ڈیوٹیوں میں سے، ہمارے فرائض میں سے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو کیا تم بتاؤ، کیا تم نشستوں میں ہمارا ذکر کرتے ہو؟ خصوصی نشستوں میں کہا مولا کرتے ہیں، کہا اور زیادہ کیا کرو، ہمیں یہ پسند ہے، ہمارا ذکر کیا کرو۔ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں، کہتے کہ اے شخص یہ بتاؤ، کیا دنیا کی نظروں سے جب اوجل ہوتے ہو، دنیا کے سامنے تو دکھاوا کرتے ہو، دنیا کی نظر سے اوجل ہو کر جب کمروں میں بیٹھتے ہو، ایک مخفی جگہ پہ بیٹھتے ہو، کیا اپنے امام کا تذکرہ کرتے ہو؟ کہا مولا کرتا ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے مولا کا،
کتنا عظیم جملہ ہے، اگر اس کو درک کر لیں آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کہا جب تم اکیلے بیٹھتے ہو دنیا سے دور، دو آدمی بیٹھ کر جب ذکر کرنے لگتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا میرا بھی دل چاہتا ہے ان محفلوں میں شرکت کروں جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے۔ مولا کتنا پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر جو ہو رہا ہے یہ کبھی تصور نہ کیجیے گا خالی ہے یہ محفل، یہاں پہ آپ کا امام موجود ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کا ذکر ہو وہ سن نہ رہا ہو، جس میں قدرت بھی موجود ہو، جو آ بھی سکتا ہو، اب اس کا تذکرہ موجود ہو اور وہ شخصیت نہ ہو وہاں پر؟ آپ کے ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ یہ بھی بڑا عظیم جملہ ہے، یہ سب خزانے ہیں جو آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، شیطان کے لیے اس سے زیادہ دشوار مرحلہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دو مومن مل کے تذکرہ کرتے ہیں، مجلس کا یہ معنی نہیں ممبر لگایا جائے ہزاروں کا افراد ہو پھر مجلس پڑھی جائے، مجلس کا معنی یہ ہے دو مومن جب بیٹھیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے اپنے محبوب کا تذکرہ کریں، مولا کا تذکرہ کریں، اپنے امام کا ذکر کریں۔ کہتے ہیں شیطان کے لیے سب سے سخت مرحلہ یہ ہے، سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ جب مومن آپس میں ملتے ہیں اور اپنے مولا کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اتنی یعنی سختی گزرتی ہے، اس کے چہرے کا گوشت اتر کے گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تذکرہ کرنا بھی چاہیے، کیوں نہ کرے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی نعمت دے دے، آج کوئی آپ کو 1000 روپے پکڑا دے، آپ اس کا ذکر کرتے نظر آئیں گے، اس کی باتیں کرتے، جو مومن ملے گا کہ اللہ مکان بڑا اچھا بنا ہے، جناب یہ سیٹھ صاحب کا کمال ہے، اگر یہ نہ ہوتے میرا مکان ہی نہ بنتا۔ اچھا بچے کو اچھی نوکری دلوا دی ہے، نوکری جناب بچے کو بڑی اچھی ملی، اس لیے ملی ہے یہ، اگر یہ جو فلاں صاحب ہیں یہ اگر نہ ہوتے مجھے نوکری نہ ملتی، ان کی سفارش سے نوکری ملی ہے۔ عام تذکرے میں جو چھوٹی چھوٹے مسئلے حل کر دے، آپ اس کا ذکر آپس میں کرتے نظر آتے ہیں، جس کے صدقے میں آپ کی زندگیاں ہوں، جس کے صدقے میں خداوند زمین و آسمان آپ کو روزی دیتا ہوا نظر آئے، جس کے صدقے میں جو دعا کرتا آپ کے حق میں نظر آئے، کیا وہ حق نہیں رکھتا جب مومن آپس میں ملے تو پوچھے کیا حال ہے؟ کیا جو مولا کا احسان ہے، مولا کی دعاؤں سے خداوند زمین و آسمان ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری ترقیاں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے نیک و لائق بنتے جا رہے ہیں، کیا حق نہیں ملتا اس امام کا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اپنی خاص محفلوں میں، کہ امام کے ساتھ کہ کیسا امام ہمیں ملا ہے جو ولی یہ نعمت ہے، کہ جس ایسی نعمت ہے کہ جس کے صدقے میں نعمت خدا خلق کر رہا ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے صدقے میں نعمتیں آ رہی ہیں۔ اگر امام نہ ہوتے تو مولا کے فرمان کے مطابق زمین اپنے اہل کو لے کے غرق ہو جاتی ہے اگر حجت نہ ہوتی۔ پر شکر کرو خدا کا، اس پروردگار کا کہ جس نے کسی آن کسی وقت میں زمین کو حجت خدا کے بغیر نہیں چھوڑا، ہر دور میں ہر زمانے میں حجت کو رکھا۔ مولا فرماتے اگر دنیا میں 2 افراد رہ جائیں ان میں سے ایک حجت ہوگا، دوسرا اس کے مقتدی ہوگا۔ ہر زمانے میں حجت رہی ہے، ہر زمانے میں حجت خدا کے بغیر کوئی زمانہ خالی۔ الحاصل 2 مومن ہمارے فرائض میں سے جب 2 مومن ملے آپس میں جب بیٹھیں ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کریں۔ اسی سے ملتی جلتی چیز ایسی محافل ایسی مجالس میں شرکت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ جس میں ذکر امام زمانہ ہوتا ہو۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ جہاں ذکر امام زمانہ ہوتا ہو ان مجالس میں شرکت کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پہ جو ہمارے اوامر کو زندہ کرے، ہمارے شیعوں تک ہماری باتیں پہنچائے۔ پھر فرماتے ہیں جو ایسی مجلس میں بیٹھے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، جس دن لوگ غافل ہوں گے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پڑھ رہا تھا، واقعا میرا دل شاد ہو گیا، آپ سنیں گے آپ کا دل بھی شاد ہو جائے گا، اتنی عظیم حدیث ہے۔
پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں تم جنت کے باغات میں آتے جاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں جنت کے باغات میں آتے جاتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ جنت کہاں؟ کہا کہ تم سمجھے نہیں ہو، ایسی مجالس میں شرکت کیوں نہیں کرتے جہاں اللہ کا اور اپنے اس کے امام کا تذکرہ ہوتا ہو؟ یہ عام جگہ نہیں ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، آپ جنت میں آ رہے ہیں، لیکن یہ جنت آپ کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی، اس کے لیے دوسری آنکھوں کی ضرورت ہے۔ یہ مجالس کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے، لیکن اس کی نشانی خاص یہ ہے جنت کی کہ جب جنت میں انسان بیٹھتا ہے اپنے دکھ و درد کو بھول جاتا ہے، سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب مجلس میں بیٹھ کر ایسا سکون ملے، ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھ کے سکون ملے، خدا کا شکر ادا کیجئے، خدایا تو نے مجھے جنت میں آنے کی جگہ دے دی۔ یہ جنت کی خاصیت میں سے ہے۔ 8ویں امام کی زیارت میں جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ارض خراسان میں دفن ہوگا، کوئی پریشان حال اس کی زیارت کو نہیں جائے گا، خدا اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، کوئی مغموم اس کی زیارت کو نہیں جائے گا، خدا اس کے غم کو دور کر دے گا۔ اس لیے زیارت امام رضا کے 2 فائدے، ایک تو غم دور ہوتا ہے، دوسرا پریشانی دور ہوتی ہے۔ جب پریشانی و غم دور ہوتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ امام کی حدیثات ملا لیں، بین الجبلین ریاض من ریاض الجنہ، دونوں پہاڑوں کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی لیے وہاں بیٹھتے ہیں، جب زری کی طرف دیکھتے ہیں انسان کو نہ دنیاوی خیال آتا ہے، نہ یہ خیال آتا ہے میرے بچے کیسے ہوں گے، نہ یہ خیال آتا ہے میری روزی کیسے ملے گی، نہ یہ خیال آتا ہے میں کیسے کماؤں گا، کیسے جاؤں گا۔ یہ کس لیے آتا ہے کہ جنت کی خاصیت میں سے ایک خاصیت ہے کہ جنت میں بیٹھنے والا انسان امن و سکون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ذرا مجلس میں بیٹھ کے ضرور سوچے گا انسان کیسے ذہن اس کا خالی ہوتا ہے، کیسا اس کا ذہن سکون میں آتا ہے۔ ادھر سے باہر نکلے گا اور ساتھ ہی خیالات آنے شروع ہوں گے، بچوں کے لیے کرنا کیا ہے، اب کمانا کیا ہے، کھانا کیا ہے۔ لیکن جب تک مجلس حسین میں بیٹھا رہتا ہے تب تک اسے خیالات نہیں آتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے مجلس حسین، کتنی بڑی نعمت ہے مجلس حسین۔ اسی لیے مجلس حسین کے بارے میں حدیث معصوم کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہ گنبد حسینیہ کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، گنبد حسین، امام حسین کا گنبد وہ گنبد ہے کہ حدیث معصوم ہے اس گنبد کے نیچے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہا جو مجلس میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے خدا بند زمین و آسمان اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایسی عظیم اور ایسی عظیم نعمت آپ کو دی ہے مجلس حسین کی۔ بہرحال ایسی مجالس میں شرکت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ جہاں ذکر امام ہوتا ہو، جہاں مولا کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں مولا کی معرفت بتائی جاتی ہو۔ میں پہلے سے تذکرہ کرتا چلا رہا ہوں کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ اس بلندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ الحاصل 3 یا 4 یا 6 میں نے ذمہ داریاں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، لیکن چونکہ آخری مجلس ہے اب رخ کو موڑتا ہوں اس طرف۔ ایسے خزانے خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں، ایسے نقشے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم آپ بیدار ہیں یا خواب ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ حیات میں ہیں یا حیات سے دور ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں نقشے موجود ہیں، آپ ذرا ان کو مطالعہ تو کر کے دیکھیں۔ آپ کے پاس وہ نقشے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ امام تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے اب آپ امام کو بلا سکتے ہیں۔ پہلا نقشہ کیا ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر درک کر لیجئے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ معذور بھی ہوں گے، اس کے وجہ سے مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں الا اخبرکم بشیء، کیا میں تمہیں ایسی شے کی خبر دوں کہ جب تم کرب و بلا میں گرفتار ہو جاؤ، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، اس کے ذریعے سے خدا کو پکارا، خدا تمہاری پریشانی کو دور کر دے، تمہارے مسئلے آسان کر دے۔ کہا بھلا یا رسول اللہ بتائیے وہ کیا شے ہے؟ کہا دعائے ذنون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا اس کے ذریعے سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ یہ کنجی پیغمبر نے دی ہے
کہ جب بلاؤں کی شدت ہو اور تم فرج کا انتظار کر رہے ہو، بہترین فرج امام زمانہ کا ظہور ہے، فرج کا انتظار کر رہے ہو، تو اس دعا کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو کہ مولا کو بلاؤ۔ یقین رکھنا امام جلدی آ سکتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں میں اثر ہے، لیکن اگر ہم غافل رہیں، ہم تیار نہ ہوں، ہم امام دروازے پہ کھڑے ہوں اور انتظار کر رہے ہوں کب یہ لوگ تیار ہوتے ہیں، تو یہ امام کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ ہم موجب بن رہے ہیں امام کے ظہور میں تاخیر کے۔ اگر جلدی تیار نہیں ہوں گے تو کبھی دیر سے تیار ہوں گے تو امام کے ظہور میں بھی تاخیر ہوگی، جلدی تیار ہوں گے تو مولا کا ظہور جلدی ہوگا۔ ایک خزانہ یہ ہے۔ دوسرا خزانہ میں نے ایک مجلس میں، آس پاس کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ جناب آدم 950 سال روئے۔ کون تھے جناب آدم؟ جن کے پاس 25 حرف اسم اعظم الہی کے تھے۔ جناب آدم کے پاس 25 حرف اسم اعظم الہی کے، 950 سال روتے رہے، ترک اولا ہوا، جنت سے نکالے گئے، اسی بات پہ روتے رہے، کاش میں ترک اولا نہ کرتا، زمین پر تو آنا تھا لیکن اس طرح سے نہ آتا، کم از کم احترام ہوتا، نعرے لگتے، زمین پہ آتا، زمین کا خلیفہ تھا۔ اب 950 سال روئے، اب 25 حرف اسم اعظم الہی کے جناب آدم کے پاس موجود تھے۔ بتائیں کیا اس اسم اعظم الہی کا سہارا نہ لیا ہوگا جناب آدم نے؟ یا ستار کہہ کے پکارا ہوگا، یا غفار کہہ کے پکارا ہوگا، یا غافر الذنوب کہہ کے پکارا ہوگا، یا رحمان کہہ کے پکارا ہوگا، تمام ناموں سے پکارا ہوگا، لیکن 950 سال میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب جبرائیل امین چلے آئے، اے آدم تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا کہ جبرائیل نہیں، کہا آدم جب تیری خلقت ہوئی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی گئی تھی، تم نے عرش کے کنارے کچھ نام لکھے ہوئے دیکھے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا ان ناموں کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ ان ناموں کا سہارا لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کہا نام مجھے یاد نہیں۔ کہتے میں بولتا جاتا ہوں تم دہراتے جاؤ، کو یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ کہتے امام حسین کا نام آنا تھا، آدم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو کا نکلنا تھا یاد حسین میں، نام حسین سے۔ کہتے فوراً جبرائیل نے کہا کہ آدم خوشحال ہو جاؤ، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ جب اتنے اولو العزم جس کے پاس 25 حرف اسم اعظم کے ہوں، اس کی توبہ پنجتن پاک کے نام سے قبول ہوتی ہے، تو آپ اپنی دعاؤں کو ان کے سہارے سے کیوں نہیں لیتے؟ اس ناموں کے سہارے سے کیوں نہیں لیتے کہ پروردگار ان ہستیوں کا صدقہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ اب امام قرآن کی آیت ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ کہتے کہ تم دروازے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، مانگنے کا طریقہ یہ ہے اتنا دروازہ کھٹکھٹاؤ جب تک صاحب خانہ دروازہ کھول نہ دے۔ یہ مولا کائنات نے دکھایا۔ آج کل کے زمانے میں اگر سیکھنا چاہتے ہیں نا، ایک فقیر سے سیکھیں کیسے دروازے پہ کھڑے ہو کے دق الباب کرتا ہے، کیسے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتا ہے۔ جب تک دروازہ کھولنے والا کھولتا نہیں ہے جاتا نہیں ہے، حتیٰ کہ بند کرنے لگے ٹانگ پھنسا لیتا کہ نہیں پیسے لوں گا تو جاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں اتنا دق الباب کرو، اتنا کھٹکھٹاؤ کہ جب تک صاحب خانہ، جب تک تمہارا امام دروازہ کھول کے نہ پوچھے تمہیں ہوا کیا ہے، کیوں اس طرح اضطراب کر رہے ہو، پریشانی کیا ہے، تمہیں کیا چاہیے، کس وجہ سے تم لوگ اس طرح کر رہے ہو۔ کہہ رہے اس وقت اپنا مدعا امام کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آنا۔ چھٹے امام کا فرمان، تینوں صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کہ ہر عید میں اور ہر خوشی کے موقع پر اور ہر جمعے میں ایک طفل یتیم کی طرح گریا کرنا۔ اگر امام کو بلانا چاہتے ہو اس یتیم کی طرح رو، اور آپ ہم ہیں بھی یتیم، جس کا امام، جس کا وارث اس کے سر پہ نہ ہو، عالم غیبت میں ہو، اس سے بڑا یتیم ہوگا کون؟ اس وقت عالم غیبت میں مولا ہے۔ امام نے بتلایا کہ اگر امام کو بلانا چاہتے ہو تو طفل یتیم کی طرح ہر عید میں اور ہر جمعے میں اپنے امام کو یاد کرو،
ان کی یاد میں گریا کرو، تمہارے امام جلدی تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ امام زمانہ بھی کنجیاں لے کے کھڑے ہیں، یہ لوگ قید خانہ جس میں کھڑے ہو، دنیا تو زندان ہے نا، یہ لوگ چابیاں ہیں قید خانے کی، اس سے تالا کھولو باہر آ جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں مولا ہم نے نہیں آنا۔ مولا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں دروازہ کھولو صاحب پرواز بن جاؤ۔ نہیں مولا ہم نے پرواز نہیں کرنا، ہمیں یہ دنیا بڑی پسند ہے، ہم تو آپ کو بلانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر بلانا چاہتے ہوتے امام کے ہاتھ سے کنجیاں پکڑ لیتے، لیکن اتنے خواب غفلت میں ہماری نیند اتنی سخت ہے کہ مولا بار بار ہمیں چابیاں دینا چاہتے ہیں، ہم لینا نہیں چاہتے۔ وہ چابیاں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم آئیں گے، ضرور بے ضرور آئیں گے، کچھ کام تم کر لو، آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کو ختم کر دو، نیک ہو جاؤ، صاحب تقویٰ ہو جاؤ، پھر یاد رکھنا ہمارا اور تمہارے درمیان ملاپ میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اب اتنا کچھ مولا بتا چکے ہیں، اتنا سب کچھ آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اب انسان ان کنجیوں کو، ان خزانوں کو استعمال کرتا ہوا نظر نہ آئے تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ کہتے ایک ہو جاؤ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کوشش میں لگے ہوں کہ اگر مومن کی قدرت ہے ہمارے دل میں تو دور کر کے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیں، اگر مومن سے کوئی بات ہو چکی ہے تو اسے راضی کر کے اپنے سینے سے لگا لیں۔ کتنے ایسے ہیں قدرت ہوتی ہے تو اس کے نکاح میں جانا بند، اس کی خوشیوں میں جانا بند، اس کا چہرہ دیکھنا بند۔ مولا کا فرمان جو 3 دن کسی مومن سے بات نہیں کرتا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کتنے عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض پھر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ وہ مولا تو چاہتے ہیں آپ میرا انتظار کرنے والوں، میں چاہتا ہوں تمہارے پاس جلدی آؤں، لیکن تم تو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تمہارا مولا جلدی آ سکے۔ قابلیت کیا ہے؟ اس کا ایک قدم یہ ہے کہ اپنی آپس کی باہمی رنجشوں کو ختم کرو۔ یہ چابی امام نے دی ہے، شیخ مفید کے ذریعے توقیع مبارک ہے کہ اگر چاہتے ہو ہم سے جلدی ملاقات کرنا تو آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ، لعنت ایک دوسرے پہ ختم کر دو۔ جب تمہارے دل صاف ہو جائیں گے اور تم ایک ہو جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا۔ دراصل جو اپنی مدد کرتا ہے، جو ایک قدم اٹھاتا ہے، زہرا کا لال اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے امام زمانہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ لیکن کوشش تو کر کے دیکھیں۔ کہتے ہیں یہ آپ نے اگر بلب ہی نہیں لگایا گھر میں، اگر فرض کیا کوئی ہولڈر ہی نہیں ہے گھر کے اندر، تو بتائیں بلب آپ ہزاروں قسم کے بلب لا کے رکھ لیں، کوئی روشنی ہوگی کسی بلب سے؟ جب تک ہولڈر نہیں لگائیں گے تب تک روشنی نہیں ہوگی۔ اب ہولڈر میں آپ 0 واٹ کا بلب لگا دیں، ابتدا تو کریں معرفت کی، 0 واٹ کا بلب لگا دیں۔ اب آپ نے 0 واٹ کا بلب لگایا، اب مولا دیکھیں گے اس نے 0 واٹ کا بلب سے تھوڑی سی روشنی ہوئی، اس روشنی میں نظر جب امام کی پڑے گی اس 0 واٹ کو ہٹا کے اس پہ 100 واٹ کا کر دیا جائے گا۔ اب آپ نے معرفت کا اور اضافہ کیا اور خلوص دکھایا، 100 واٹ کا ہٹا کے 1000 واٹ کا کر دیا جائے گا۔ ایک موقع وہ آئے گا امام خود کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اے مومن کتنا عظیم ہے تو ہم اہل بیت میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے ہولڈر آپ نے لگانا ہے، 0 واٹ کا بلب آپ نے لگانا ہے، اس کو 100 واٹ کا کرنا امام کا کام ہے، اس کو 1000 واٹ کا کرنا امام کا کام ہے، لیکن ابتدا آپ نے کرنی ہے۔ جو قدم بڑھاتا ہے، جو ان کی راہ میں ایک قدم اٹھاتا ہے، مولا اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین علامہ ہلی کے نام سے گزرے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے ہمارے مذہب پر کہ یہ وہ علامہ ہے کہ جنہوں نے ایک نشست میں اتنا بڑا احسان کیا، کتنے لوگوں کو دین حقہ سے روشناس کروایا۔ یہ علامہ ہلی کے کان میں ایک آواز پہنچی۔ کیا بات پہنچی؟ کہ فلاں شخص اہل بیت کی شان میں کچھ لکھ رہا ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ وہ کتاب جو لکھ رہا ہے اگر کتاب چھپ گئی تو اس کا جواب دینا اور بات ہے۔ علامہ ہلی نے تہیہ کیا کتاب چھپنے سے پہلے اس کا جواب دے دیا جائے۔ ایسا نہ ہو اگر کتاب چھپ گئی اور میں جواب نہ دے سکا تو بروز قیامت
جناب سیدہ نے پوچھ لیا علامہ ہلی تیرے دور میں ہمارے خلاف کتاب چھپی تو میں جواب کیا دوں گا؟ کہتے کہ میں نے سوچا کتاب کا جواب، لیکن کتاب لوں کہاں سے؟ وہ شخص کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، کتاب لکھ کے رکھی ہے، عنقریب چھپنے والی ہے۔ کہتے میں نے ایک نوجوان کو تیار کیا، اے شخص تو اس کا شاگرد بن جا، کسی طرح کتاب لے آ۔ وہ ہر روز جاتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، خدمت کر کے اسے تیار کرتا رہا، لیکن وہ تیار نہ ہوا۔ کہا مولا وہ تیار نہیں ہے۔ کہا اس سے جس طرح ہو سکے ایک رات کے لیے کتاب لے آؤ۔ اب پہنچے اس کے پاس، خدمت کی، کہتے یار میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں اس کتاب، آپ تھوڑی دیر کے لیے دکھاتے ہیں، میرا مطالعہ نہیں ہوتا، ایسا کہ کتاب ایک رات کے لیے دے دیں۔ کہہ رہے میں دیتا نہیں ہوں، لیکن تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، ایک رات کے لیے دوں گا، صبح سورج نکلنے سے پہلے کتاب میرے پاس ہو، رات کو لے جاؤ۔ اب لے کر آیا سیدھا علامہ ہلی کے پاس۔ علامہ ہلی نے کتاب کو کھولا، ایسی باتیں لکھی تھی، علامہ ہلی کا خون کھول اٹھا، ایک ایک عبارت میں اہل بیت کی شان میں گستاخی تھی۔ کہتے اب میں نے، علامہ ہلی نے کہا کہ اب جواب لکھنا ہے، جب تک کتاب سامنے نہ ہو کیسے جواب لکھا جائے؟ اب کتاب ایک رات کے لیے اور 400-500 صفحوں کی کتاب، اس کا جواب کیسے لکھا جائے؟ اب علامہ ہلی سوچ میں ہے۔ ایک مرتبہ کہتے چلو اس کتاب کو شروع کرتا ہوں، صبح سے پہلے لکھ لیتا ہوں کتاب۔ اب علامہ ہلی نے لکھنا شروع کیا، اب انسان ہے نا، لکھنا شروع کیا، ہاتھ 2-4 صفحے کے بعد ہاتھ تھک گئے، آنکھوں میں نیند آنی شروع ہو گئی، بڑی مشکل سے آنکھ کھول کھول کے لکھ رہے ہیں، جسم تھکتا ہوا نظر آیا۔ علامہ ہلی نے کعوہ رکھا، ایران میں کعوہ ہوتا ہے، خالص پتی کے ساتھ تیار کیا تھا، کڑوا ہوتا ہے جس سے نیند غائب ہوتی ہے۔ کعوہ تیار کیا، اب پاس رکھ کے بیٹھ کے لکھنے لگے تو کیا دیکھا، دروازے سے ایک خوبصورت عرب نمودار ہوا، ایک خوبصورت عرب دروازے سے نمودار ہوا۔ علامہ ہلی نے ایک مرتبہ ہاتھ مارا، ایک تو کتاب بھی لکھنی ہے، اوپر سے کعوہ بھی میرے پاس اتنا سا ہے، اگر اس عرب کو میں نے کعوہ دیا یہ پی جائے گا، کیونکہ عرب تو شوقین ہوتے ہیں کعوے کے۔ کہتے میں اب کیا کروں، کتاب بھی لکھنی، اب یہ میرے پاس بیٹھے گا۔ اتنے میں وہ عرب آیا اوپر، علامہ ہلی کو سلام کیا۔ علامہ ہلی نے جواب سلام دیا کہ علامہ ہلی کیا بات ہے، کیا لکھ رہے ہو؟ کہا کہ کسی نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں لکھی ہیں، ان کا اس کتاب کو لکھ رہا ہوں تاکہ جواب دے سکوں۔ وہ شخص کہتا ہے علامہ ہلی تو بار بار مٹھیاں بھی ایسے بھینچ رہا ہے، تیرے ہاتھ بھی تھک چکے ہیں، تیری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ علامہ ہلی ایسا کر، میں تو تر و تازہ ہوں، تو سو جا، میں کتاب لکھ دیتا ہوں، تو سو جا، میں کتاب لکھ دیتا ہوں۔ یا تم آرام کرو، میں کتاب لکھ دیتا ہوں۔ علامہ ہلی کہتے ہیں یہ تو علمی اصطلاحات ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کیسے لکھیں گے جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا، آپ کیسے لکھیں گے؟ کہا علامہ ہلی کتاب دینا، میں ایک عبارت لکھ کے دیکھتا ہوں، اگر اچھی لگے تو تم مجھے دے دینا۔ علماء کا فرمان ہے کہ جو ایک مرتبہ دعائے امام زمانہ پڑھتا ہے اس کی 90 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ میں نے سب تو نہیں، صرف 2 ذکر کر کے، کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، ورنہ پچھلی دفعہ اسی ملتان میں 2-3 مجلسیں صرف دعائے امام زمانہ پہ پڑھی تھی۔ فائدے کیا ہیں؟ 90 in 1۔ آپ کوئی شے لینے جائیں نا، کوشش کرتے ہیں ایسی شے ملے، ایسی ٹیکنالوجی ملے جس میں 3 چیزیں ہوں، یعنی اس میں ٹی وی بھی چلتا ہو، اس میں VCD بھی چلتا ہو، اس کے اندر فلاں چیزیں بھی چلتی ہو، اس میں فلاں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسٹیکر 3 in 1، تو آدمی فوراً پسند کرتا ہے ایسی شے کو لوں کہ پیسے اتنے ہوں لیکن چیزیں زیادہ ہوں۔ تو امام کی دعا 90 in 1 ہے، ایک دعا کے اندر 90 فائدے ہیں، تو آپ کیوں نہیں انتخاب کرتے ایک فائدہ دعائے امام زمانہ کا، کہ جو دعائے امام زمانہ پڑھتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک خود موت کی دعا نہ کرے۔ کتنا عظیم فائدہ ہے اس کے اندر۔ ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو امام کے لیے دعا کرتا ہے امام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو اتنی عظیم شے ملی ہوئی ہے، اس لیے میں ہر مجلس سے پہلے اسی امام کی دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ اس دعا کے ذریعے جب آپ امام کے لیے دعا کریں گے، حجت ابن الحسن آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خصوصاً اس موقع پر
جب ہم واسطہ ایسے کا دیں کہ جو ہو باب الحوائج. یقین رکھیں جب باب الحوائج کا واسطہ آتا ہے انسان کی دعائیں منٹوں میں قبول ہوتی ہیں. آپ شاید پہنچ چکے ہوں. کس باب الحوائج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ تو چھوٹے چھوٹے ہیں, بڑی بڑی حاجات کو پورا کر سکتا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے نا, مکے میں ظہور ہوگا, مدینے میں آئیں گے جناب سیدہ کی قبر پر, وہاں سے آئیں گے کربلا میں, اعلان کریں گے یا اہل العالم ان الحسین قتلوہ عطشانا, اے اہل عالم میرے جد حسین پیاسے ذبح کر دیے گئے. اس کے بعد قاتلین حسین سے انتقام لیا جائے گا. جانتے ہیں سب سے پہلے کس کو لایا جائے گا؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو بتاتا چلوں. سب سے پہلے جس کو قصاص کے لیے بلایا جائے گا اس کا نام ہے حرملہ قاتل علی اصغر. اس کو لایا جائے گا, پوچھا جائے گا اے حرملہ بتا تو نے کیا کیا؟ تو کیا بتائے گا؟ یہی تو بتائے گا, ایک میں نے دیکھا ایک بچہ ہے 6 ماہا سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے. ارے میں نے اس پہ ترس نہیں کھایا, تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا دیا. اجرکم اللہ مختار ہے, جناب مختار, کہ جب انتقام لینے لگے قاتلین حسین سے حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. حرملہ ایک مرتبہ حرملہ نے کیا دیکھا؟ تیل جوش کھا رہا ہے, تیل ابل رہا ہے. سمجھ گئے کہ مختار مجھے تیل میں جلانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے یہ سنا کہ مختار کیا تیرا ارادہ مجھے تیل میں جلانے کا ہے؟ کہا ہاں. کہا آج میں تیرا دل جلاتا ہوں, تو ہمیشہ روتا رہے. کہا ملعون کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا کہ جب کربلا میں امام حسین پہنچے ہیں اس رات میں کوفے کے سارے بازار بند تھے, صرف ایک بازار کھلا تھا. کہیں تلواریں تیز ہو رہی تھیں, کہیں نیزے تیز ہو رہے تھے, کہیں چاقو تیز ہو رہے تھے, کہیں تیر مل رہے تھے. کہتا کہ اے مختار میں اس بازار میں اسلحے دیکھتا ہوا چلا. کہتے ایک دکان پر مجھے 6 شعبہ 3 منہ والے 10 تیر ملے, مجھے اتنے پسند آئے میں نے وہ تیر لے لیے. اے مختار میں نے ان تیروں میں سے صرف 3 تیر استعمال کیے ہیں کربلا میں. مختار کہتے کہاں کہاں استعمال کیے؟ کہا ایک تیر میں نے غازی عباس کی آنکھوں پہ مارا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کہا ایک تیر مولا عباس کی آنکھوں میں مارا, دوسرا تیر امام حسین کے سینے میں مارا, تیسرا تیر میں نے ششماہے کے گلو میں مارا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. سید سجاد ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا مختار نے خروج کیا ہے, کبھی کوئی قاتل گرفتار ہو کے آ رہا ہے, کبھی کوئی قاتل گرفتار ہو کے آ رہا ہے, کبھی کہا فلاں قاتل گرفتار ہو گیا, فلاں قاتل گرفتار ہو گیا. امام رو کے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ ہم اہل بیت کا بڑا دل دکھایا ہے, ہمارا جو بچہ ہاتھوں سے چل نہیں سکتا تھا اسے اس طرح ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا. اجرکم اللہ, ان رونے والی آوازوں پہ خداوند زمین و آسمان اپنی رحمت نازل کرے. شہزادہ علی اصغر ایک شخص کے خواب میں آ کر کہتے ہیں اے شخص کیا شیعہ مجھے چھوٹا سمجھ کے بھول جاتے ہیں؟ کیا شیعہ مجھے چھوٹا سمجھ کے بھول جاتے ہیں؟ ذرا میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کر کے تو دیکھیں, ان کی ہر مشکل آسان ہوگی. اب جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, جو 8 سال سے بے اولاد ہیں, جو 7 سال سے بے اولاد ہیں, جو 15 سال سے بے اولاد ہیں, ذرا دعا کر کے دیکھنا خدایا اس ماں کا صدقہ جو 2 تحفے کربلا میں لائی تھی, ایک تو کربلا میں قربان کر دیا, دوسرا زندان شام میں قربان کر دیا. رباب کی خالی گود کے صدقے میں, علی اصغر کے صدقے میں, پروردگار انشاءاللہ ان کو اگلے سال سے پہلے خداوند زمین و آسمان اولاد عطا فرمائے. امام ایک مرتبہ تمام شہداء کے لاشیں لا چکے, تمام شہداء آ چکے. امام نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. امام کی زبان پہ جملہ بلند ہوا حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو اس مظلوم کی مدد کرے, کون ہے جو حسین کی مدد کرے. کہتے امام کا یہ جملہ نے ایک عجیب اثر چھوڑا. پرندے ہواؤں میں تڑپے, ارے مچھلیاں درمیاؤں میں تڑپیں. ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی. امام واپس مڑے, کہتے ہیں بہن ابھی تو میں زندہ ہوں, یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو زینب, میری بہن زینب ابھی تو تو نے رونا ہے, لیکن ابھی تو میں زندہ ہوں, رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا ہم خود نہیں روئے, اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. ارے ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں لاؤ میرے
بچے کو دو، میں سمجھ گیا ہوں میرا اصغر کیا چاہتا ہے، میرے اصغر کی خواہش کیا ہے، شاید یہی خواہش ہو، شاید علی اصغر نے اسی لیے جھولے سے گرایا ہو۔ بابا جب میں صغرا کی گود میں تھا آپ نے میرے کان میں کہا تھا بیٹا اصغر اگر تو کربلا میں نہیں آئے گا ہرملا کا تیر کون کھائے گا؟ بابا میں تو انتظار میں کر رہا ہوں، بابا علی اکبر کی میت آ چکی، بابا قاسم شہید ہو چکے، بابا میری باری کب آئے گی، کب میں شہید ہوں گا؟ اجرکم علی اللہ۔ امام نے علی اصغر کو لیا، لے کے چلے، ابا کا دامن اوپر رکھا۔ بڑی کٹھن منزل ہے، بڑی کٹھن منزل ہے، ارے عجیب منزل ہے، بڑی سخت منزل ہے۔ ایک شریف آدمی کا ارے رذیل لوگوں سے سوال کرنا، یہ وہ موقع ہے جہاں امام نے آپ شیعوں کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ امام چلے میدان کی طرف اور ایک مرتبہ اوپر آسمان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، ارے جواب تیرے سے شعبہ کے ذریعے دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی حوائج کو پورا کرے، سوائے غم حسین کے کوئی غم عطا نہ کرے۔ امام لے کے چلے، فوج اشقیا سمجھے امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب قریب پہنچے ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا بچے کو لے کر آئے ہیں۔ امام نے فرمایا اے فوج اشقیا تمہاری نظر میں اگر قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس بچے نے تو کسی کا قصور نہیں کیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ زہرا کے لال نے ایک مرتبہ علی اصغر کو گرم ریتی پہ لٹا دیا، کہتے یہ نہ سمجھنا اصغر کے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہوں، آؤ کوئی رحم دل آئے اصغر کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دے۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام نے اپنی گود میں اٹھایا، اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ اصغر نے سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں میں پھرائی۔ اب یہ پھرانا کیا تھا؟ ایک مرتبہ فوج نے منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کر دیا۔ اے عمر سعد دیکھتا نہیں بچہ کتنا پیاسا ہے، اس سے زبان بھی نہیں پھرائی جا رہی، ارے اس سے زبان بھی نہیں ہلائی جا رہی۔ اتنا کہنا تھا، عمر سعد نے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ہرملا اینا اینا ہرملا، ہرملا کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ارے حسین کی بات کو ختم کر دے۔ ہرملا نے تیر جوڑا، ارے تیر کمان میں آیا، ارے کھینچنا چاہے، ایک مرتبہ تیر کو روک دیا، پھر کھینچنا چاہا، پھر تیر کو روک دیا۔ عمر سعد کہتا ہے اے شخص میں تجھے سب سے بڑا تیر انداز سمجھتا تھا، ارے تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے، ارے تجھے تیر کیوں نہیں چل رہا؟ کہتے کہ میں جب تیر کمان میں جوڑتا ہوں ایک بی بی ہے جو خیمے کے پیچھے آ کر بلند آواز سے کہتی ہرملا کچھ خوف خدا کر، تیر بہت بڑا ہے، اصغر کا گلا بہت چھوٹا ہے۔ اے ہرملا حیا کر، تیر بڑا ہے، اصغر کا گلا چھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ تیر جڑا، میں کہوں گا اصغر کے لیے چھوٹا سا تیر کافی تھا، اتنا تیر پھل والا تیر ارے کس لیے چلایا گیا؟ ایک تاکہ اس لیے ایک تیر کے اندر حسین کا کام بھی تمام کر دیا جائے، اصغر کا کام بھی تمام کر دیا جائے۔ میں کہوں گا جب تک حسین کا ایک بھی سپاہی زندہ تھا حسین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ایک مرتبہ تیر چلا، ادھر سے تیر چلا، ادھر بچے نے اپنا سر بلند کیا کہ مبادہ میرے بابا کو تیر نہ لگے، تیر اپنے حلق میں لیا، کان سے لے کر کان تک بچہ ذبح ہو کے رہ گیا۔ امام نے اپنا ہاتھ علی اصغر کے گردن کے نیچے رکھا، خون کو آسمان کی طرح اچھالا اور ایک مرتبہ چلے۔ ایسا ظلم تھا تاریخ کا، وہ صابر امام جس نے علی اکبر کی میت اٹھائی، جس نے عباس کی لاش اٹھائی، لیکن یہ منظر نہ تھا۔ امام کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، زبان پہ جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام چلے، ارے کس عالم میں، ارے بچے کو لے کر اب دل میں یہی شرمندگی ہے، ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا 2 گھونٹ پانی کے پلا لاؤں، ارے ماں کیسے برداشت کرے گی؟ ایک مرتبہ امام پہنچے، خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، اندر نہیں گئے، کہتے رباب، کہتے جی مولا، کہا آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ارے رباب، جناب رباب سے پہلے یہ آواز سکینہ نے سنی، ایک مرتبہ قریب آ کے کہتی بابا
असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। इमाम ने अबा का दामन हटाया, कैसा मंजर देखा, एक खाल पर बच्चे का गर्दन लटकी हुई है। अरे बच्चा खून से शराबूर है। सकीना रोती हुई गई, अम्मा हमारे असगर पे भी किसी ने रहम नहीं किया, हमारे असगर पे भी किसी ने रहम नहीं किया। एक मरतबा जनाब रबाब ने अली असगर को लिया। अरे करबला की माओं का हौसला है। एक मरतबा लेकर कहती है, असगर बेटा तुझे शहादत मुबारक हो, तूने मेरा नाम बुलंद कर दिया। असगर बेटा एक गुजारिश तुमसे है। शहजादा अली असगर ने कहा होगा, बताओ माँ क्या गुजारिश? तो यही कहा होगा, ए असगर बेटा जब अपनी दादी से मिलना, तेरी दादी कहे तेरा मुंह क्यों नहीं धुला हुआ, तो उनसे कहना मेरी माँ के पास पानी नहीं था, मेरा मुंह धोती। और एक फिक्रा और कहा, बेटा असगर तेरे जैसे तो जानवर भी ज़िबा नहीं होते। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने अली असगर का जनाजा उठाया, खैमे के पीछे लेकर आए। इस वाहिद शहीद के लिए वो काम किया है जो किसी शहीद के लिए नहीं किया। इमाम ने जुल्फ़िकार के ज़रिए कब्र को खोदना शुरू कर दिया। अब मैं कहूँगा मौला इस शहजादे को भी रहने देते। कहते नहीं, मैं जानता हूँ मेरे बाद मेरी लाश पामाल होगी, मैं नहीं चाहता ये नन्ही सी लाश घोड़ों की टापों के नीचे पामाल हो, इसलिए मैं इसे दफन कर रहा हूँ। इमाम ने कब्र को खोदा, जुल्फ़िकार के ज़रिए कब्र खोदी। इमाम ने बच्चे को लिटाया। अब जहाँ इमाम थे वहाँ बाप भी तो थे, एक नन्हा सा शिशमाह। अब इमाम ने जब डाला होगी मट्टी, अब पाँव तक आई होगी, फर्जंद ज़हरा ने किस तरह सब्र किया होगा। जब ये मट्टी पहलू तक आई होगी, फर्जंद ज़हरा ने किस तरह सब्र किया होगा। और जब ये मट्टी अरे सीने तक आई होगी, हुसैन ने किस तरह से सब्र किया होगा। अरे जब मट्टी बाप ने, हमारे यहाँ दस्तूर है जब जनाजे को दफनाया जाता है बाप को नहीं आने दिया जाता। अरे बाप बेटे के चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मर्तबा किस तरह बर्दाश्त किया होगा जब हुसैन ने अली असगर के चेहरे में मट्टी डाली होगी। एक मर्तबा आंसुओं का सैलाब इमाम ने अली असगर की उस कब्र को तर किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, अरे जिसको रोना ना है ना रोना, हुसैन को पुरसा दे लेना। आज सारी रात रोने की रात है, आज सारी रात गिरिए की रात है। कहते 11 मुहर्रम जब आई है ना, एक मरतबा शिमर मलून आगे बढ़ा, कहते उम्र साथ सारे कारनामे मैंने अंजाम दिए। हुसैन का सर मैंने काटा लेकिन मुझे कोई सर नहीं दिया गया। हुसैन का सर खोली को दे दिया गया, फलां का सर फलां को दे दिया गया, फलां का सर फलां को दे दिया गया, मुझे कोई सर नहीं दिया गया। कहा शिमर तुम्हारे लिए भी एक सर है। कहा कौन सा सर? कहा हुसैन के छोटे शिशमाहे का सर मौजूद है, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। कहा क्या? कहा कि मुझे फौजी ने बताया है कि हुसैन खैमे के पीछे जाकर इस अली असगर को दफना गए थे। अब तुम नेज़े बरदार उठाओ, जाके तलाश करो इस छोटे शिशमाहे को कहाँ दफनाया है हुसैन ने, कहाँ दफनाया है। अब वो ख़वातीन जिनके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अरे वो मर्द जिनके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ज़रा दिलों पे हाथ रख लेना, ज़रा सोचना अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करके। इधर जनाब रबाब बैठी हैं, इधर सकीना बैठी हैं, जले हुए कनातों के साथ ज़ैनब बैठी है, इनके साथ उम्मे कुलसूम बैठी है, उनके साथ सैयद सज्जाद बैठे हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, जब नेज़े ज़मीन पे जाते होंगे, अरे बीबियों के दिल नीचे होते होंगे, जब नेज़े ऊपर आते होंगे बीबियों के दिल धड़कते होंगे। अरे नेज़े इसी तरह जाते रहे, मेरी जाने कुर्बान। एक नेज़ा बरदार का नेज़ा जमीन पर गया, जब बुलंद हुआ अली असगर का बदन। एक मर्तबा जनाब रबाब ने कहा होगा, बेटा असगर तूने अकबर की तरह तीर भी खाया, तूने अकबर की तरह सीने में तीर भी खाया, हुसैन की तरह तेरा सर भी अरे तन से जुदा फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार इन्हीं रोती आवाज़ों के साथ जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा।
ایک جملہ اور بول دوں تاکہ آپ اس شب میں آپ روتے ہوئے گزاریں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا ہے نا مدینے میں، جناب امام حسین کی بیٹی کو علم ہوا، جناب فاطمہ صغریٰ کو پہنچی، ایک مرتبہ جب خیمے میں داخل ہوئی ہیں تو اس بی بی نے کیا کیا، کوئی بات نہیں کی، سلام کے بعد ہر بی بی کی جھولی دیکھنی شروع کر دی۔ جناب زینب پوچھتی ہیں صغریٰ کیا دیکھ رہی ہو، اے فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ اے پھوپھی اماں میں جانتی ہوں میرا اکبر مارا گیا، میں جانتی ہوں میرا قاسم مارا گیا، میں جانتی ہوں میرا بابا مارا گیا، میں جانتی ہوں میرے چچا مارے گئے، لیکن پھوپھی اماں میرا ننھا اصغر وہ تو چل بھی نہ سکتا تھا، اماں میرا اصغر کہا تیرے بابا کے ہاتھوں میں تیر کا شکار۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچھ دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، پروردگارہ ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کان میں یہ ندا نہ آ جائے اے جانے والے حسین کی ماں تجھ سے راضی ہے۔ پروردگارہ حسین کی ماں کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ تمہیں واسطہ انتظامیہ پر مامور نوجوان جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، رضاکار، پولیس اہلکار، پروردگارہ انتظامیہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ملک نظر حسین پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ منیر حسین ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اس بچے کے صدقے میں، حسین کے اس معصوم کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار محمد حبیب بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ایک مومنہ بچی کا رزلٹ آنے والا ہے، جن بچوں نے امتحان دیے ہیں حسین کے اس کٹھن امتحان کے صدقے میں ہمارے بچوں کو اپنے اپنے درجے میں شاندار کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ حماد احمد کی والدہ کی صحت کمزور ہے، پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ ایک بچہ میرے ساتھ آتا ہے، اس کا بابا بہت بیمار ہے، دعا کرے پروردگار تمہیں واسطہ سید سجاد کا، پروردگارہ بیمار امام کے صدقے میں اس مومن کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی امام بارگاہ اور شہدائے ڈیرہ غازی خان اور وہ مومنین جو آزاداری کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تمام کے لیے، جو امام حسین کی محبت کے جرم میں شہید ہوئے تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی بنیت خلوص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔